بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قیامت کا مختصر احوال بیان کریں گے۔ اس احوال کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹس کر دیں اور شیئر کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الارشاد میں تحریر فرماتے ہیں، جب میدان حشر میں اکابرین امت کو الہام ہوگا کہ کوئی ان کے لیے شفاعت کرے تاکہ انہیں اس پریشان حالی سے نجات ملے، تو یہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں جائیں گے اور شفاعت کبریٰ واقع ہوگی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی امت میں سے دوزخیوں کو الگ کر دیں۔ یہ دوزخی 7 قسم کے ہوں گے۔ جہنم کی گردن پہلے 2 گروہوں کو مخلوقات کے درمیان سے اس طرح چن لے گی جس طرح کبوتر تل کے دانے کو چنتا ہے۔ یہ لوگ منکرین خدا ہوں گے جنہوں نے سرکشی کے سبب خدا تعالیٰ کا انکار کیا ہوگا یا جہالت کے سبب خدا تعالیٰ سے روگردانی کی ہوگی۔ پھر اہل محشر کو حکم ہوگا کہ ہر امت اپنے اپنے معبود کے پاس چلی جائے۔ پس جن لوگوں نے غیر اللہ میں سے کسی کی پوجا کی ہوگی وہ اپنے معبود باطل کے پاس چلے جائیں گے حتیٰ کہ انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو اس نے پہلے کیا تھا، اور رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے ان کا، اور جاتا رہے گا ان کے پاس سے جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ پھر اوندے ڈالے اس میں ان کو اور سب بے راہوں کو اور ابلیس کے لشکر کو سبھی کو۔ پھر چوتھا گروہ کھڑا ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کو تو ایک جانا مگر رسولوں کی تکذیب کی۔ وہ اللہ جل جلالہ کے غضب سے ناواقف تھے، اس لیے انہوں نے خدا کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیا۔ پھر 5واں اور 6واں گروہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا پیاس کی حالت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ ان دونوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلائیں۔ انہیں جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا کہ تم دیکھتے نہیں ہو جہنم اس وقت سراب کی طرح نظر آ رہی ہوگی، اس کا بعض ایسا بعض پر موجیں مار رہا ہوگا۔ یہ وہاں پہنچیں گے اور اس میں گر پڑیں گے۔ پھر منافقین اور مومنین کے درمیان پہچان اور علیحدگی کا مرحلہ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقین کو الگ کر دیں گے اور مومنین باقی رہ جائیں گے۔ پھر جہنم کی پشت پر پلسرات رکھی جائے گی جس سے گزرتے ہوئے بتی اور کمزور احمال والے دوزخ میں گر پڑیں گے، اور باقی لوگ اپنے درجات کے مطابق نجات پائیں گے۔ پھر اس نجات پانے والوں کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا جہاں ان سے دنیا میں کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ اپنے مظالم سے پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ترتیب صحیح ہے، کیونکہ لوگ اپنے قبروں سے پیاسے نکلیں گے، لہذا یہی مناسب ہے کہ حوض پہلے ہوتا تاکہ مومنین قبروں سے نکلتے ہی اپنی پیاس بجھا سکیں، جبکہ صاحب قوت اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوض پل صراط کے بعد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حوض پل صراط کے بعد ہوگا۔ حضرت لقیط رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ پیچھے بھی مختلف روایات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پل صراط سے کچھ مومنین جہنم میں گر جائیں گے اور کچھ زخمی ہو جائیں گے، اور یہ بات بعید ہے کہ مومنین حوض سے پینے کے بعد جہنم میں گریں یا زخمی۔ لہذا پل صراط کو مقدم ہونا چاہیے تاکہ جو اس سے بچ جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر سکے جس کی ابتدا حوض کوثر سے ہوگی۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ پل صراط سے نجات کے بعد تو دخول جنت قریب ہے، پھر حوض سے پانی کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے بعد لوگوں کو موقف قصاص میں کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ ایک دوسرے کے مظالم کا بدلہ لیا جا سکے۔ وہاں حوض کوثر سے سیرابی کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی جگہ اصحاب اعراف کو روک لیا جائے گا۔ یہ حوض اس زمین پر ہوگا جو چاندی کی طرح سفید ہوگی،
جس پر نہ تو خون بہایا جائے گا اور نہ ہی اس پر کبھی ظلم ہوا ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ میزان پہلے ہوگا یا حوض۔ اس کے متعلق علامہ ابو الحسن قیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حوض پہلے ہوگا۔ اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا قول ہے کہ جب حساب ختم ہوگا اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا، کیونکہ اعمال کا وزن جزا کے لیے ہوگا۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ وزن محاسبہ کے بعد ہو، کیونکہ محاسبہ اعمال کے لیے ہے، اور اعمال کا وزن اعمال صالحہ کے وزن کی مقدار بیان کرنے کے لیے، تاکہ اس کے مطابق جزا دی جا سکے۔ اسی سبب سے حساب یعنی سوال کو اعمال صالحہ کے وزن پر مقدم کیا گیا، نیز وزن صرف مخلص مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ چونکہ کافر و منافق مخلص نہیں ہیں، لہٰذا ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان اور پلسرات کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا کہ کون سی چیز پہلے ہے، لیکن ان کے اور امام بیقی کے انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میزان پلسرات سے پہلے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ قیامت میں 2 پل ہوں گے، ایک سے تمام اہل محشر گزریں گے، اچھے بھی اور برے بھی، سوائے ان لوگوں کے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، یا جن کو جہنم کی گردن میدان محشر سے چن لے گی۔ جب مسلمان پل صراط سے گزر جائیں گے تو ان کو ایک اور پل پر روک لیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں ان کے گناہوں سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ پل صراط سے گزر چکے ہوں گے جو جہنم پر بچھائی گئی تھی۔ ان لوگوں کے گناہوں کو قصاص کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ امام نفعی رحمۃ اللہ علیہ بحر الکلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ میزان پل صراط پر ہوگا، وہاں ہر آدمی کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر کسی کی نیکیاں کم ہوئیں تو اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قیامت کے روز جو نور مومنین کو عطا کیا جائے گا، اس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نور مومنین کو اس وقت دیا جائے گا جب وہ پل صراط سے گزرنے کا ارادہ کریں گے۔ اعمال نامہ میزان اور حساب سے پہلے ملے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ سو جس کو ملا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب۔ اور ایک اور حدیث میں اس قسم کا مضمون بھی وارد ہے کہ قیامت کے دن چہروں کا سفید اور سیاہ ہونا بھی پل صراط سے پہلے ہوگا۔